أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی حمد و ثنا وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اللہ احکم الحاکمین کے واسطے درود و سلام انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، عظیم پیغمبر کہ جنہیں رب کائنات نے رہبر و رہنما بنایا، عظیم پیغمبر کہ جنہیں رب کائنات نے قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا، وہ عظیم پیغمبر کہ جنہیں رب کائنات نے سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید ولد آدم بنا کر مبعوث فرمایا۔ قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، معززات، مکرمات، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ سال بھر کی کوتاہیوں، غفلتوں، اعمال کی سستیوں اور بے شمار معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان اپنے بندوں کو یہ موقع کے طور پہ فراہم کیا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہیں رمضان کے ہر لمحے کو بہت بڑی غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑنا ہے کہ وہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رمضان کا ہر لمحہ اللہ کے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے اٹھتے اور بیٹھتے، چلتے اور پھرتے، تمہاری مارکیٹیں، منڈیاں، تمہاری تجارت و معیشت، تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر بول، تمہاری قوت سماعت و بصارت کا استعمال، ہر ایک چیز ایک لائن میں اللہ کی اطاعت اور بندگی میں چلے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا اتنا بڑا مقصد اپنے بندوں کے لیے بیان کیا، روزے کا مقصد محض بھوک و پیاس کا برداشت کرنا نہیں ہے، فرمایا لعلکم تتقون، اصل میں ہم اس روزے کے ساتھ اپنے بندوں کو اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر دینا چاہتے ہیں۔ انسانوں کی زبانوں سے اللہ کا تقوی، ان کی آنکھوں سے اللہ کا تقوی، ان کے سننے سے اللہ کا تقوی، ان کے بول چال سے اللہ کا تقوی، ان کی مارکیٹوں منڈیوں میں اللہ کا تقوی، ان کی سیاست و حکومت میں اللہ کا تقوی، ان کے چار دیواری کے گھر کے ماحول میں اللہ کا تقوی، ان کے 4، 5، 6 فٹ کے جسم پہ اللہ کا تقوی۔ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ اصل میں تمہیں اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ رمضان کا یہ بڑا مقصد، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے اللہ کو مناؤ۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہاں باپ بیٹے کو شاید معاف نہ کرے، بھائی اپنے بھائی کو معاف نہ کرے، پر یاد رکھو اللہ تمہیں یہ اعلان کر کے بتاتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں یہ اعلان کرتے ہیں جب تم اللہ کے بن جاؤ گے انہ کان غفارا، کیا اللہ سے بھی زیادہ ہے کوئی بخشنے والا؟
100 بندوں کو قتل کرنے والا اگر توبہ چاہتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ اللہ سے ہے کوئی زیادہ معاف کرنے والا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مسلمانوں تمہیں اللہ کو پہچاننا ہی نہیں ہے، تمہیں اپنے اللہ کی پہچان نہیں ہے، تم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اپنے اللہ کو پہچانو تو صحیح، اپنے اللہ کے در پہ آؤ تو صحیح، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو، اپنے پالنے والے کو، اپنے دینے والے کو، جو زندگی اور موت کا مالک رب ہے، ذرا اس کو منا کے دیکھو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا تم اللہ کے بن جاؤ گے، ہم آسمانوں سے موسلا دھار بارشیں برسائیں گے رحمتوں والی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کریں گے مالوں کے ڈھیروں کے ساتھ اور اولاد نرینہ کے ساتھ۔ تم اللہ کے تو بن جاؤ یار، اپنے مالک کے تو بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے اور ڈرنے والے بن جاؤ۔ یاد رکھیے نبی کریم نے ہر جگہ پہ اپنے صحابہ کی تربیت کی، سبحان اللہ، کیا فرمایا اپنے صحابی سے؟ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، ہمیشہ کوئی لمحہ محمد الرسول اللہ کا وہ اپنے صحابہ کی تربیت سے خالی نہیں تھا۔ فرمایا اے میرے ساتھی یاد رکھ، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، جب تو اللہ کو یاد کرے گا تو کیا سمجھتا ہے اللہ تجھے بھول جائے گا؟ احفظ اللہ یحفظک، تجھے اللہ کو یاد کرنا ہے زمین پہ بیٹھ کے، اللہ تجھے یاد کرے گا آسمان پہ بیٹھ کے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد کر، تیری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تیرے اٹھنے اور بیٹھنے میں اللہ کا ڈر نظر آنا چاہیے، تیری مارکیٹ منڈی میں اللہ کا خوف نظر آنا چاہیے، تیری رشتہ داری نبھانے میں اللہ کا ڈر سامنے ہونا چاہیے، تیرے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے بات کرنے میں اللہ کا خوف نظر آنا چاہیے، اللہ کا تقوی تیرے اندر سے جھلکنا چاہیے، لوگ تیرے کردار سے، تیرے گفتار سے یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اس انداز میں اللہ کا بن جائے گا، دنیا میں جب کبھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے گی تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے مددگار کے طور پہ پائے گی، اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا، اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تجھے سوال کرنا ہے پھر حکمرانوں کی طرح IMF سے مانگنا ہے، دنیا کے چوڑوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، پاکستان کی معیشت کو سود کی گندگی کے اندر لپیٹ دینا ہے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے بھکاری بننا ہے۔ فرمایا یہ رمضان کا تقاضا، یہ ایمان کا تقاضا، یہ عقیدہ توحید کا تقاضا، یہ رب کائنات کی ڈیمانڈ، یہ محمد الرسول اللہ کی اپنے صحابہ کے لیے ایک زبردست تربیت۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تجھے سوال کرنا ہے تو ہمیشہ اپنے اللہ سے کرنا ہے، تو اللہ کے سامنے رونے والا، گڑ گڑانے والا، مانگنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، سرنڈر کرنے والا، اپنے اللہ کو رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے منانے والا، یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یا اللہ میں یہ مانتے ہوئے اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، یا اللہ ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک تو ہے، میرا ایمان ہے میں تو بڑا ضعیف اور کمزور ہوں، یا اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں۔ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاء، یا اللہ سارے خزانوں کا مالک تو ہے، یا اللہ میں تو تیرے در کا فقیر سوالی تیرے در پہ بیٹھا ہوں، تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، تجھ سے ڈرتا ہوں، تیری توحید کو بجا لاتا ہوں، تیرے نبی کی سنت پہ کھڑا ہوں، معاشرہ جو مرضی کہے یا اللہ میں تجھ سے مانگ کے تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ فرمایا جب تم یوں اللہ کے بن جاؤ گے پھر اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تجدہ تجاہک، پھر اللہ تمہارے قدم با قدم تمہارا مددگار۔ تو بھائیو یہ رمضان ہے، رمضان کے بڑے تقاضے ہیں، رمضان کے بہت بڑے تقاضے ہیں۔ رمضان کا تقاضا اگر بھوک و پیاس کو برداشت کرنا ہے
تو یہ صرف بھوک و پیاس کو برداشت کرنا رمضان کا تقاضا نہیں ہے۔ آؤ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نبی کریم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، روزہ تو رکھ لیا پر زبان کی حفاظت نہ کر سکا، روزہ تو رکھ لیا پر آنکھ کی حفاظت نہ کر سکا، روزہ تو رکھ لیا پر کان کی حفاظت نہ کر سکا، روزہ تو رکھ لیا پر مارکیٹ منڈی میں بیٹھ کے دھوکہ دہی سے باز نہ آیا، روزہ تو رکھ لیا پر لوگوں کے سامنے فراڈ کرنے سے باز نہ آیا، روزہ تو رکھ لیا پر جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا، روزہ تو رکھ لیا پر اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں سے باز نہ آیا۔ سنو مسلمانوں، پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہم الصائمون، اللہ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا، باب الجہاد جنت کا دروازہ مجاہدین داخل ہوں گے، باب الصلاۃ جنت کا دروازہ نمازی داخل ہوں گے، فلانا جنت کا دروازہ بڑے بڑے اعمال کرنے والے داخل ہوں گے۔ فرمایا یاد رکھو رب کائنات نے جنت میں ایک دروازہ بنایا یقال له الریان، جسے الریان کہا جاتا ہے، یدخل منہم الصائمون، اللہ روزے داروں کو اس دروازے سے اپنی جنتوں میں داخلے کا انشاءاللہ الرحمن سرٹیفکیٹ عطا کرے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر۔ لیکن وہ سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا؟ زبان کی حفاظت کے ساتھ، آنکھ کی حفاظت کے ساتھ، کان کی حفاظت کے ساتھ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرانے اور جھکانے اور اللہ کا بن جانے کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کر سکا، جو اپنے معاملات کو اچھا نہ کر سکا، جو اللہ کے لیے ساری چیزیں ہر ایک چیز قربان نہ کر سکا، فرمایا فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی۔ قیامت کے دن جب اللہ روزے داروں کو جنت میں داخل کرے گا، اسے بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو روزے تو رکھیں، بھوک و پیاس کو برداشت تو کریں۔ زندگی میں رمضان 2025 کا مبارک رمضان تو ہمیں اللہ نے عطا کر دیا، بڑی لمبی چوڑی سحریوں کا، بڑی شاندار افطاریوں کا اہتمام تو کریں، پر اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا نہ سکیں اور سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ انشاءاللہ یہ رمضان اصلاح کا مہینہ، یہ رمضان تربیت کا مہینہ، یہ رمضان اللہ کو منانے کا مہینہ، یہ رمضان عبادات کے اندر خشوع و خضوع کا مہینہ۔ مسلمانوں ہماری عبادتیں کیسی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں نمازوں میں کھڑے ہو کے دکانوں کا حساب ہو رہا ہوتا ہے، سجدوں میں پڑے ہو کے گھروں کی فکر ہو رہی ہوتی ہے، قیام میں کھڑے ہو کے دنیا داری کے معاملات کو سوچ و بچار کے اندر 2 اور 2 4 کیسے ہوتا ہے یہ چیزیں سوچ رہے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر دوں۔ جبرائیل امین آئے رسول اللہ کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، جیسے استاد کے سامنے ایک شاگرد بیٹھتا ہے، سبحان اللہ، جبرائیل ایسے محمد الرسول اللہ کے سامنے بیٹھتے، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے رسول اللہ کے سامنے، بڑے سوال کیے جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ عبادت کا لطف، عبادت کی لذت، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا بندہ اس کی حالت و حیثیت، اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، ذہن میں کیا ہونا چاہیے، کس تصور کے ساتھ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھکیں۔ نبی کریم نے جبرائیل سے کہا وَمَا الْإِحْسَانُ، جب جبرائیل نے پوچھا نا احسان کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ الْإِحْسَانُ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ جبرائیل اگر تو نے احسان کے بارے میں، عبادت کے لطف اور لذت کے بارے میں پوچھا تو پھر سن، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو جس اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہے تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تیرے سامنے۔ جب تو یوں عبادت کرے گا تیرا لطف بڑھ جائے گا، خشوع بڑھ جائے گا، اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا، عبادت کے اندر اور زیادہ خوبصورتی پیدا ہوگی۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ خیال پیدا کر، تو جس کے سامنے کھڑا ہے وہ آسمانوں سے تجھے مانیٹر کر رہا ہے، وہ اللہ تجھے دیکھتا ہے، وہ تیرے قیام میں تجھے دیکھتا ہے، نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ جواب دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں کی محفل میں کہہ رہا ہوتا ہے حمدنی عبدی، فرشتوں یہ انسان تھا جس کو میں بنانے جا رہا تھا، تم جھگڑا کر رہے تھے، دیکھو میرا بندہ فلاں بن فلاں فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کے میری تعریفوں کے انبار لگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک کلمے کا، تمہارے ایک ایک حرف کا، تمہاری نماز کا، تمہارے صدقے کا، تمہاری خیرات کا، تمہارے انفاق کا، اللہ کے گھروں کے ساتھ دل لگی کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کی قسم مالک تمہارے ایک ایک عمل کا گواہ اپنے فرشتوں کو بناتا ہے آسمانوں پہ بیٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی بڑی عبادتوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے پسینے کے قطرے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تمہارے کھجور کے ایک ٹکڑے کو جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، قسم رب العالمین کی اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، پر شرط یہ ہے ان صلاتی، قل اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے بندوں کی تربیت کا وقت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا جو ہے نا وہ اللہ کی تعلیم دینے کا وقت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کروانے کا وقت ہے۔ قل ان صلاتی، نمازیں اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، راتوں کا قیام اللہ کے لیے خالص ہو جائے، دن کے اجالوں میں اللہ کے لیے کام کرنے والا بندہ اپنی عبادتوں کو، اپنی دعوت کو، اپنی ساری کو، اپنی افطاری کو، اللہ کے بندوں کی مدد کو، سب کے سب اعمال کو بندہ اللہ کے لیے خاص کرتا جائے، یہ کیسے ممکن ہے اللہ اپنے بندے کو ضائع کر دے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، رات کی تاریکیوں میں کھڑا اللہ کا بندہ قیام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، یا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں کسی کو نہیں دکھانا چاہتا، میں کسی سے شاباش نہیں لینا چاہتا، یا اللہ صرف ایک میرے دل کی تمنا اور خواہش یہ ہے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا اگر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کا قیام کر رہا ہے تو پھر سن، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، نہ خزانوں کی کمی، نہ قوت کی کمی، نہ نوازنے کی کمی، نہ اپنے بندے کو دینے کی کمی۔ فرمایا اللہ تو اتنا نوازتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی بدعمالی کرتا رہتا ہے، اللہ کی بغاوتیں نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عین موت کے وقت پہ اسے کلمہ خیر کہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وہ ساری زندگی کی بغاوتیں ایک طرف، عین موت کے وقت اللہ اسے کلمہ خیر کہلوا دیتے ہیں، اسے پسند کر لیتے ہیں، اللہ اسے جنت کے بالا خانوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ تو بھائی اللہ جب معاف کرنے پہ ہے تو اس سے پوچھنے والا، اللہ سے کون پوچھے؟ پر اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندے بڑی محنت کریں۔ سال بھر کے دنیاوی خسارے پورے کرنے کے لیے رمضان نہیں ہے، ہماری مارکیٹوں میں سال بھر کے دنیاوی خسارے پورے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا کمانے اور تجارت کا مہینہ ہمارا رمضان ہے۔ او بھائیو سال بھر کے عبادات کے خسارے پورے کرنے کا رمضان ہے۔ پتہ نہیں کتنی فجریں رہ گئیں، پتہ نہیں کتنی ظہر عصر مغرب رہ گئی، پتہ نہیں تہجدیں غیر رمضان میں کب پڑی تھی، پتہ نہیں کتنی قرآن کی تلاوتیں رہ گئیں۔ الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا لوگوں یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، روزہ اللہ کی عدالت میں بندے کے حق میں اللہ سے سفارش کر رہا ہوگا، جھگڑ رہا ہوگا، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یا اللہ یہ تیرا بندہ۔ الصوم، روزہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بندے کے لیے اللہ کے سامنے سفارشی ہے، والقرآن، اور اللہ کا قرآن بھی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بندے کا سفارشی۔ یا ربی، قرآن کیا کہے گا؟ یا ربی انی منعت النوم باللیل،
یا اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جسے میں رات کو آرام کرنے سے، سو جانے سے منع کرتا تھا، سو منع ہو جاتا تھا، ساری ساری رات میری تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اللہ کا نبی گواہ بنتا ہوں، اللہ روزے کی سفارش بھی مانیں گے، اللہ قرآن کی سفارش بھی مانیں گے، اپنے بندے کو جنت کے بالا خانوں کا مالک بنا دیں، دونوں کی سفارش۔ پر یہاں روزہ پاس کیا جاتا ہے لوڈو کھیل کے، کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ٹی وی چینلوں کے سامنے بیٹھ کے ٹائم پاس ہو رہا ہے، دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کر کے روزہ پاس ہو رہا ہے، وقت نہیں پاس ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے وقت کو برباد کر کے، اپنے روزے کو تباہ کر کے، اللہ سے نیکی لینے کی بجائے کسی اور کیٹیگری میں چلا جاتا ہے مسلمان۔ رمضان وقت پاس کرنے کا رمضان، او بھائی قرآن کا رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کا ایک دور جبرائیل امین کے ساتھ پورا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے آخری رمضان میں 2 قرآن کے دور مکمل کیے۔ آج رمضان کا 6واں روزہ ہے، کیا ہم نے 6، 7، 8 پارے پڑھ لیے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کو وقت دیا ہے؟ کیا ہم روزانہ قرآن کو وقت دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ کیا ہماری مارکیٹوں، منڈیوں، دکانوں، فیکٹریوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ ہماری دل لگی ہو چکی ہے؟ کیا ہم اللہ کے قرآن کے بن چکے ہیں؟ شہر رمضان، یہ رمضان ہے قرآن کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے قرآن کو رمضان میں اتارا، اور رمضان کی ڈیمانڈ ہے قرآن پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو اللہ کے بندو قرآن پڑھو۔ کیا میری اللہ کے گھروں کے ساتھ دل لگی ہو گئی؟ میری نمازیں کیسی ہیں؟ میرے فرائض کیسے ہیں؟ میں پہلی صفوں کا نمازی بن چکا؟ میں دوڑتا بھاگتا اللہ کے گھروں کے ساتھ دل لگی کرتا ہوں؟ میں نماز فرض کے بعد تسلی سے بیٹھ کے ذکر و اذکار مکمل کرتا ہوں؟ سنو پھر نبی کریم نے یہاں بھی بڑی زبردست بشارت دی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنہم رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ او بھائی رمضان میں اگر اللہ کے گھروں کے ساتھ دل لگی ہو جائے گی تو یاد رکھیے رمضان کا رنگ انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر صرف رمضان میں آباد کرنے، غیر رمضان میں پھر اللہ کے گھروں کو ویران کر دینا ہے۔ فرمایا سنو، 7 خوش نصیب لوگ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم، بڑا گھمبیر اور مشکل دن، اللہ تعالیٰ قہار بن کے بیٹھے ہیں، مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پسینے سے شربور ہے اور پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ فرمایا 7 خوش نصیبوں کو ہم اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان 7 میں 2 بندے بڑے قیمتی، ہر بندہ ہی قیمتی ہے پر 2 بندے، پہلا کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہے، اس کا دل مارکیٹ میں نہیں لگتا، اس کا دل روپے پیسے کی ریل پیل میں نہیں لگتا، یہ بیوی بچوں میں بیٹھ کے کوئی بہت زیادہ اطمینان حاصل نہیں کرتا، یہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بہت زیادہ لذت حاصل نہیں کرتا، اسے ایک کے بعد دوسری نماز کی فکر ہے، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں آ کے اطمینان کے آخری درجات پر لے کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پوری اس میں مدد کرتا ہے۔ فرمایا جب تمہارا دل اللہ کے گھر سے لگنا شروع ہو جائے، یہاں بیٹھ کے تم لذت محسوس کرو، یہاں سے جاتے تم دقت محسوس کرو، پھر یاد رکھو تم اس کیٹیگری میں چلے گئے کہ اللہ تمہیں قیامت کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور یہاں بیٹھ کے جو لذت محسوس کرے گا، یہاں سے بھاگتے جو لذت محسوس کرے گا وہ نہیں، جو اللہ کے گھر میں بیٹھے اس کی آباد کاری میں کردار ادا کرے، اس کو بہتر سے بہتر بنائے، اس کی ساری کی ساری، سبحان اللہ، ساری کی ساری اس کی کوشش یہ ہو کہ میں اللہ کے گھر میں اپنا وقت پاس کروں،
اور دوسرا بندہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ شاب نشا فی عبادت اللہ. یہ رمضان کا پیغام ہے نوجوان بھائیوں. شاب، ایسا کڑیل نوجوان، نشا فی عبادت اللہ، کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. یا اللہ میں جوانی میں غلط بھی کر سکتا ہوں، میں بغاوتوں کے راستے آسان بھی کر سکتا ہوں، یا اللہ میں دوسرا راستہ بھی جا سکتا ہوں. تو نے سوچنے سمجھنے کی، بولنے اور دیکھنے کی قوت عطا کی ہے. یا اللہ میں سب کر سکتا ہوں، پر میں اس جوانی کے لمحات میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تجھے منانا چاہتا ہوں. کبھی رات کی تاریکیوں میں مصلے پہ کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہاتا ہے، کبھی سجدوں میں گر کے اپنے اللہ کو مناتا ہے، کبھی قیام و رکوع میں تسبیحات میں اپنے اللہ کو مناتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت میں اپنے اللہ کو مناتا ہے. اس کو بستر پہ لذت نہیں ہے، اس کی لذتیں قرآن پڑھنے میں، اس کی لذتیں قیام کرنے میں، اس کی لذتیں مسجدوں کو آباد کرنے میں، اس کی لذتیں میدان دعوت میں لوگوں کی تربیت کرنے میں. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر کے اپنے اللہ کا بنتا ہے. فرمایا جب تم اللہ کے بن جاؤ گے پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا. وہ دنیا میں تمہیں ضائع نہیں کرے گا، قیامت میں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اپنی جنتیں عطا کر دے گا. تو یہ دو بندے بڑے قیمتی ہیں. ان میں سے ایک اور تیسرا بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى. رمضان میں ہم خرچ کرتے ہیں. رمضان کا پیغام ہے اللہ کے بندوں کے لیے کہ خرچ کریں. رمضان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ خرچ کریں. عبادات کے ساتھ ساتھ، راتوں کے لمبے لمبے قیام کے ساتھ ساتھ، دن کے روزے کے ساتھ ساتھ، اپنی زبانوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ، اپنے گھر میں قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ رمضان کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اللہ کے بندوں پر، غرباء پر خرچ، مساکین پر خرچ، بیوگان پر خرچ، یتیم بچوں پر خرچ. نبی کریم نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا، یوں 2 انگلیاں محمد کریم نے اٹھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا، دوڑ بھاگ کرے گا، اس پہ اپنا سرمایہ خرچ کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے یوں ہمسائیگی عطا کر دے. کون نہیں چاہتا محمد پاک کی ہمسائیگی؟ اللہ کی جنت، اللہ کی جنت میں رسول اللہ کی ہمسائیگی کون نہیں چاہتا؟ انبیاء کی ہمسائیگی کون نہیں چاہتا؟ صحابہ کا ساتھ اللہ کی جنت میں کون نہیں چاہتا؟ صدیق و فاروق سے ملاقات اللہ کی جنت میں کون نہیں چاہتا؟ فرمایا یاد رکھو تم میں سے جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں اسے محمد پاک کا ہمسایہ بنا دے. رمضان کا بڑا پیغام ہے، وقت نہیں ہے خرچ کرنا. رسول اللہ فرماتے ہیں جن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى. خرچ کرنے کے بھی بڑے انداز ہیں. بعض دفعہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ طور پہ. جناب صدیق نے خرچ کیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پہ. جب رسول اللہ نے پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے، جو تھا سارا اللہ کے راستے میں لے گئے. بعض دفعہ یوں خرچ کرنا پڑتا اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو ترغیب ہو، اللہ کے بندے اللہ کے لیے پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لٹائیں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کو راضی کریں. بڑا مشکل کام ہے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پر اللہ کی قسم اس پہ بشارتیں اتنی ہیں. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. تم کھجور کا ایک ٹکڑا اگر میسر ہے خرچ کر دو، اس سے بھی اللہ تمہارے جنت کے راستے آسان کر دے. لازمی نہیں تم بہت لمبا چوڑا خرچ کرو. اگر تمہیں توفیق ہے تو تمہیں لمبا خرچ کرنا ہے، تمہیں بڑا خرچ کرنا ہے، تمہیں اللہ کو منانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں جن بڑے بڑے اعمال کی وجہ سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹل جانے کا حکم دیا ان میں ایک عمل صدقہ ہے. الصدقۃ رد البلاء. صدقہ ہمیشہ مصیبتوں کو ٹال دیتا، آزمائشوں کو ٹال دیتا. اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں. اس حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى.
جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ، رات کی تاریکیوں میں خرچ کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، بیوگان کے کام آتا ہے، غریبوں مسکینوں کے سروں پہ دست شفقت رکھتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہ انداز رسول اللہ نے بیان کیا، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کی۔ اگر اس کا انداز یہ ہے خرچ کرنے کا، اگر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ خرچ کر رہے، اللہ کے بندوں کو دیتا جا رہا ہے، نوازتا جا رہا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، اللہ کے بندوں کو دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ ایمان کی تکمیل ہے، ایمان کی تکمیل کا عام ترین حصہ ہے۔ میرے قابل صد احترام بھائیو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یاد رکھیے، یقول العبد مالی مالی مالی، ساری زندگی نبی پاک فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ساری زندگی انسان کی ایک خواہش ہے میں اکٹھا کروں۔ ہر ایک کی خواہش ہے بھائی، سب کی خواہش ہے، یہ فطری عمل ہے، انسان اکٹھا کرتا ہے، انسان گن گن کے رکھتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ساری زندگی یقول العبد مالی مالی مالی، ساری زندگی انسان کی خواہش ہے میں اکٹھا کروں۔ انما لہ من مالہ ثلاث، فرمایا اللہ کے بندے تیرا مال تیری زندگی میں وہ ہے جو تو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا، ما اکل فافنا، تو کھا کے فنا کر دے گا، او لبس فابلا، تو پہن کے بوسیدہ کر دے گا، او اعطا فقتنا، یاد رکھ اللہ کے بندے جو تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر جائے گا، او اعطا فقتنا۔ رمضان کا پیغام تقوی کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے مسلمانوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے مسلمانوں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے بندوں کے لیے، مجاہدین کے لیے دعائیں کرنے والے مسلمانوں، اللہ کے بندوں کو نوازنے والے مسلمانوں، یاد رکھو یہ رمضان کا پیغام ہے جو رب تعالیٰ کا پیغام ہے، ما اعطا فقتنا، فرمایا جو تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یاد رکھ کل قیامت کے دن کے لیے تو اسے ذخیرہ کر لے گا جو تجھے اللہ کی جنتوں کی مہمان نوازی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ رمضان ہے، یہ اللہ کے راستے میں لٹانے کا رمضان ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں لوگوں نبی کریم رمضان میں تیز آندھیوں کی طرح خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کا انداز ہوتا ہے۔ نبی کی تربیت اللہ آسمانوں سے کر رہے تھے، انفق سننفق علیک، اے نبی جب تو خرچ کرے گا تو پھر اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا۔ جب آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، جب آپ لٹائیں گے اللہ کے لیے، جب آپ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، پھر اللہ غیب کے خزانے آپ پہ کھول دے گا۔ تو میرے قابل صد احترام بھائیو، یہ چند باتیں، یہ چند گزارشات انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے، کیوں نہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو آج سے ہی، اگر کہیں عبادات میں سستیاں ہیں تو آؤ ختم کریں انشاءاللہ، اگر کہیں فرائض میں کوتاہیاں ہیں تو آئے ختم کریں انشاءاللہ، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ تجارت سارا سال چلتی ہے، بیوی بچوں کو سارا سال وقت دیتے ہیں، لمبی چوڑی ساریاں افطاریاں پھر کر لیں گے، کھانے سارا سال ہی کھاتے رہتے ہیں، آئیں انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر کے پہلی صف کو تلاش کرنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ رمضان کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اگر رمضان میں بھی نمازیں لیٹ کرنی ہیں، اگر رمضان میں بھی تکبیر اولیٰ کو چھوڑنا ہے، اگر رمضان میں بھی گھروں میں پڑھنی ہے، اگر رمضان میں بھی دکانوں پہ پڑھنی ہے، اگر رمضان میں بھی مارکیٹوں پہ پڑھنی ہے، اگر رمضان میں بھی دفتروں میں پڑھنی ہے، تو کیا رمضان ہے مسلمانوں؟ یہ کوئی رمضان نہیں۔ اگر رمضان میں بھی نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں تو کیا رمضان؟ رمضان تربیت کا رمضان، رمضان اصلاح کا رمضان، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا رمضان، رمضان اللہ کو منانے کا رمضان، رمضان اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا رمضان، رمضان انشاءاللہ الرحمن سارے سال کے دنیاوی خسارے نہیں بلکہ عبادتوں کے خسارے انشاءاللہ پورے کرنے کا رمضان۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نماز کے بارے میں کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، تکبیر اولیٰ کا، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، وہ 40 دن 5 نمازوں میں دوڑے بھاگے، بڑا پیکج ہے، ہم دنیا کے بڑے پیکج لیتے ہیں دنیا کے، یہ اللہ کی جنتوں کا پیکج محمد کریم نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ 40 دن نمازوں کی حفاظت کر کے تکبیر اولیٰ پہ دوڑتا بھاگتا تکبیر اولیٰ کو پاتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اسے 2 بڑی آزادیاں عطا کر دیتے ہیں، 2 بڑی۔ 40 سال گزر گئے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، 40 سال سے زیادہ گزر گیا۔ آج رمضان کے 6 روزے میں یہ طے کریں، آج سے انشاءاللہ اس نماز جمعہ سے یا اللہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے۔ فرمایا زندگی میں ایک دفعہ اگر 40 دن تکبیر اولیٰ کو پا لیتے ہو، اللہ تمہیں 2 بڑی آزادیاں عطا کر دے گا، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اللہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم سے بھی آزاد کر دے گا، اللہ تمہیں منافقت نفاق سے بھی آزاد کر دے گا۔ 2 بڑی آزادیاں، محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کاروبار کو چھوڑ کے، دنیا داری کو چھوڑ کے، جہاں اللہ اکبر کی صدا ملے، اللہ کے بندوں کے ساتھ رکوع و سجود کا موقع ملے، اپنی نمازوں کو بجا لا۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری زندگی میں خیر و برکت کا رمضان بنائے، اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمیں تربیت کا رمضان دے دے، اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری اصلاح کا رمضان بنا دے، اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے انشاءاللہ الرحمن خیر و برکت کا رمضان عطا کر دے۔ وہ رمضان کی ہر رات میں جو اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہم اتنے اللہ کے بن جائیں کہ کسی رات اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ میرے قابل صد احترام بھائیو، انشاءاللہ یہ رمضان بڑے تھوڑے دن ہے، ایام معدودات کے گنتی کے چند دن ہیں، آئیں وسارعوا الی مغفرہ، دوڑتے بھاگتے اپنے اللہ کو منائیں۔ اللہ ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی، وما علی الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ انتہائی اختصار کے ساتھ 1-2 اعلانات ہیں۔ آج انشاءاللہ مرکز میں، جنگ بورڈ مرکز دارالحدیث محمدیہ میں ایک بڑے اہم افطار ڈنر کا اہتمام ہے انشاءاللہ۔ میں اب تمام بھائیوں کو، ساتھیوں کو، بزرگوں کو انشاءاللہ یہ دعوت دوں گا کہ آج انشاءاللہ اپنے افطاری مرکز میں کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے معزز مہمان، ہمارے آپ سب کے، بلکہ ہماری پوری جماعت کے مربی، ہمارے استاد، ہمارے محسن محترم نصر جاوید بھائی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ بڑا لمبا سفر کر کے مہمان تشریف لاتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی بات سنی جائے، مہمان کے لیے وقت نکالا جائے، مہمان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن نماز مغرب کے متصل بعد بڑا اہم انشاءاللہ ان کا درس ہوگا۔ تو میں تمام بھائیوں سے، تمام بزرگوں سے، تمام دوستوں سے اور نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج بڑی اہم دعوت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعوت دی جائے تو ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ دعوت خیر ہو تو قبول کیا جائے، دعوت شر کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دعوت خیر ہے انشاءاللہ، تربیت کی، اصلاح کی، اور سب سے بڑھ کے انشاءاللہ ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کی، اللہ کے گھر کو، اپنے مرکز کو انشاءاللہ آباد کرنے کی، اور اکٹھے افطاری کرنے کی، کھانا کھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو میں سب بھائیوں سے انشاءاللہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ نماز مغرب وہاں پڑھنی۔ دوسری میری بڑی اہم گزارش بھائیوں، جمعے میں نے عرض کر دیا انشاءاللہ، دوبارہ اس موضوع کو میں نہیں چھیڑتا کہ رمضان بہت بڑا مہینہ انفاق کا۔
آپ یہاں پہ خرچ کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے غزہ کے بھائی ہیں، 16 مہینے کی ایک بڑی مشکل جنگ، سچی بات ہے ہم غزہ کا تذکرہ نہیں کرتے، ہماری مسجدوں میں تذکرہ نہیں ہوتا، میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں تذکرہ نہیں ہوتا، ہماری مارکیٹوں میں تذکرہ نہیں ہوتا، ہمارے ساری افطاری کے دسترخوانوں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ان کے حالات کیا ہیں، وہ کس انداز میں زندگی جی رہے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں۔ وہ زمین کے خطے کی جنگ نہیں لڑتے، وہ کسی زمین کے ٹکڑے کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ اللہ کے گھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسلام کے سب سے گندے اور سب سے غلیظ اور سب سے گھٹیا دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، جسے اللہ نے قرآن میں سب سے غلیظ دشمن قرار دیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے غلیظ اسلام دشمن آپ پائیں گے تو وہ یہودی کو پائیں گے۔ یہ مسلمانوں کو کبھی سیدھا نہیں ہونے دے گا، یہ کبھی مسلمان ملکوں میں استحکام نہیں لانے دے گا، یہ کبھی مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا، ہمیشہ مسلمانوں میں فتنے کو یہ کھڑا کرے گا اور قتل و غارت کو کھڑا کرے گا۔ تو 16 مہینے کی جنگ میں 60,000 سے زیادہ شہادتیں، جن میں 40,000 شہادتیں بچوں اور عورتوں کی شہادتیں جن کا کوئی قصور نہیں، گھروں پہ بمباریاں، مسجدوں پہ بمباریاں، ہسپتالوں پہ بمباریاں، مارکیٹوں پہ بمباریاں، سکولوں کالجوں اداروں پہ بمباریاں، نہتے مسلمانوں پہ بمباریاں، اتنی خوفناک شہادتیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، نہ بندہ دیکھ سکے اور نہ بیان کر سکے۔ بھائیو یہ امت محمد ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت اگر کتے کے بلے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی تو یہ تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پیارے نبی کی امت ہے، انبیاء کی اولاد ہے، قبلہ اول کے لیے قربان ہے، اللہ کے گھر کے لیے شہادتیں قربانیاں پیش کر رہی ہے۔ اگر کتے کے بلے کو پانی پلانا جنت میں لے جائے گا تو اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ان کی سحریاں افطاری کرنا کہاں لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کے ادارے مسلم میڈیکل مشن کو الحمدللہ اللہ نے بڑی توفیق دی، پہلے دن سے راشن کی تقسیم ہو، ادویات کی تقسیم ہو، میڈیکل کیمپنگ ہو، قربانی پہ کروڑوں روپے کا ایک قربانی پروگرام ہو، اور اب جنگ بندی ہو گئی، لوگ واپس آ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح سحریاں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو لقمہ ہے، نہ سجدے کو نماز ہے، نہ علاج کو ہاسپٹل ہے، کچھ بھی نہیں، نہتے مسلمان بیٹھے پاکستان کے لوگوں کو رمضان مبارک کہہ رہے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مطلب یہ ہے ہماری مدد کرو، ہمارے لیے اپنے سرمائے خرچ کرو، بہترین ساریاں افطاریاں کرنے والے مسلمانوں ہماری بھی ساری افطاری کا بندوبست کرو۔ تو انشاءاللہ میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے جو قاری عتیق صاحب ہیں انشاءاللہ ان کو میں نے بتایا ہوا ہے، آپ سب دوستوں کو، سب بھائیوں کو، سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو انشاءاللہ میں اللہ کے لیے التجا کر کے جا رہا ہوں کہ ہم نے جو رمضان اپنے لیے خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، انشاءاللہ میرا ہر بھائی کم از کم ایک خاندان کے لیے سحر و افطار راشن کا اہتمام کریں، سفیر بنے فلسطین کے، اپنی مارکیٹوں میں فلسطین کی سفارتکاری کریں، اپنے محلوں میں فلسطین کی سفارتکاری کریں، اپنے خاندانوں میں فلسطین کی سفارتکاری کریں، اپنے دوستوں میں فلسطین کے سفیر بنیں۔ ہمارے دسترخوانوں میں پتہ نہیں کتنا ضائع ہوگا اور ان کے دسترخوانوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ جو قوم پینے کو پانی ترس جائے، بتاؤ ان کی ساریاں کیسے ہوں، ان کی افطاریاں کیسے ہوں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی مدد ہمارے کندھوں پہ قرض اور بہت بڑا فرض ہے۔ تو آئے انشاءاللہ الرحمن، اللہ کے نبی کا وہ فرمان، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ تب تک اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا پیکج 8 کروڑ روپے مالیت کا مسلم میڈیکل مشن نے پہلے رمضان میں بھیجا، آج وہ تقسیم ہو چکا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اس سے کہیں بڑی ضرورت ہے۔ 22 لاکھ آبادی کا شہر اس وقت آپ کا مقتدر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اپنے بھائیوں کے انشاءاللہ سفیر بن جائیں، ہم اپنے بھائیوں کی آواز بن جائیں، ہم اپنے بھائیوں کی دعوت بن جائیں، ہم اپنے بھائیوں کے سفارت
سفارشی بن جائیں، ہمارے گلی محلے، ہماری دکانیں، ہماری مارکیٹیں، ہر جگہ سے انشاءاللہ فلسطین کی نمائندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک خاندان کا راشن انشاءاللہ $100 کا ہے، آپ سب محنت کریں گے، اللہ قطرے قطرے کو انشاءاللہ دریا بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے آسانی فرمائے، فلسطین کے بھائیوں کو آزادیاں عطا فرمائے، ہمارے کشمیر کے نہتے عوام کو اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمتوں سے ہمکنار فرمائے، اللہ اپنے دین کو غالب فرمائے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أعزنا ولا تضلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا كما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين، يا رب المستضعفين، يا رب المجاهدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔